ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دعا اور حاجت کو قبول کروانے کا وظیفہ ایک بہت پرتاثیر عمل آپ کو بتاؤں گی جو آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کے ہر کام کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ جو آپ چاہتے ہیں اللہ کی ذات اس کام کو انشاءاللہ تعالی پورا فرمائے گی۔ چونکہ یاد رکھیں، انسان کی اتنی خواہشات ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی، اور انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی نہیں، دوسری کی دو میں لگ جاتا ہے، دوسری خواہش پوری ہوتی ہے تو تیسری میں لگ جاتا ہے۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور تو اگر وہ کر لے جو میری چاہت ہے تو میں وہ سب کر دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم اپنی چاہت تو پوری کرتے ہیں، اللہ کی چاہت پوری نہیں کرتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے، مجھے اپنا رب مشکل کشا سمجھے اور میرے علاوہ کسی کو سجدہ بھی نہ کرے، گناہوں میں بھی نہ پڑے۔ ہم اپنی چاہت کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اللہ کی چاہت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم در بدر پھرتے ہیں اور ہمارے کام نہیں ہوتے، حاجات پوری نہیں ہوتی، ہماری جو سوچ ہے، جو ہماری چاہت ہے وہ تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں، جو آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں، جو آپ کی حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں، جو آپ چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو تکمیل تک پہنچا دے، تو اس کے لیے آسان فارمولہ ہے، اس ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، اللہ کو اپنا حاجت روا دل سے سمجھیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے مجھ سے مانگے اور مجھ سے سب کچھ لے لے، اور اللہ ایسی ذات ہے جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ اب کائنات میں آپ دیکھیے، انسان یا کوئی بھی ہے، وہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اس خزانے کا اندازہ کسی کو نہیں کہ وہ کتنا ہے اور وہ کتنا بڑا خزانہ ہے، اور اس کی کتنی حد ہے کہ اگر مشرق و مغرب بھی بھر جائے پھر بھی اللہ کا جو خزانہ ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو اللہ سے مانگیں، یہ الفاظ خاص طور پہ اپنا معمول بنا لیں۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو اللہ کے خزانے سے لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، حاجات پوری کرانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ ان الفاظ والے کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو قبولیت عطا فرماتے ہیں اور اس کی دعا کو مستجاب فرماتے ہیں۔ وہ الفاظ اللہ سے مانگنے والے کیا ہیں؟ وہ الفاظ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں، جب بھی دعا کریں اس سے پہلے یہ پڑھیں اور ہر دعا میں اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ خاص طور پہ یہ الفاظ جو ہیں آپ نے پڑھنے ہیں، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ سورۃ آل عمران کی پہلی 2 آیات ہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے یہ 70 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے، پھر جب بھی دعا کریں ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، حاجات پوری کرے گا، مرادیں پوری کرے گا، جو مانگیں گے وہ اللہ آپ کو دے گا۔ ان الفاظ میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے اور یہ بہت خاص الفاظ ہیں، ان کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔